میرے ساتھ دیکھیں استثناء کی کتاب بک آف ڈیوٹرانومی، استثناء 16 باب کی 13 آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا لکھا ہے کہ جب تو اپنے کھلیان اور کولو کا مال جمع کر چکے تو 7 دن تک عید خیام کرنا۔ ہم نے ذکریہ کی کتاب کے 14ویں باب میں کیا پڑھا تھا کہ جب 1000 سالہ بادشاہی شروع ہو جائے گی تو کون سی عید منانے کے لیے لوگ آیا کریں گے؟ عید خیام منانے کے لیے، خیموں کی عید منانے کے لیے۔ وہاں پر یہ ایک خاص عید جو ہے جس کو منانے کے لیے جمع ہوں گے لوگ۔ اس عید کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ جب تو اپنے کھلیان اور اپنے کولو کا مال جمع کر چکے، جب تو اپنے کھلیان کا مال اور اپنے کولو کا مال جمع کر چکے۔ کھلیان کے مال کو جب جمع کیا جاتا ہے، کھلیان کس کو کہتے ہیں؟ جس مطلب جو گاؤں سے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ کھلیان کیا ہوتا ہے۔ تھریشنگ فلور اس کو کہا جاتا ہے، جتھے کڑک چھنڈی جاتی تھی، اس کہتے ہیں نا چھٹنا، جو اب آج کل تو مشینوں سے وہ ہوتا ہے، پہلے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پولا پکڑتے تھے اور اس کو مارتے تھے، اس کو چھانٹتے تھے، اور کیا کرتے تھے جب چھانٹتے تھے تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ بیج نکلتا ہے، اس کے اندر دانے نکلتے ہیں جن پنجابی کڑک کے اندر، ٹھیک ہے، جس سے آٹا بنتا ہے، جس کو پھر بعد میں ہم چکی میں پیستے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب دانہ نکلتا ہے اس کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور باقی جو پودا رہ جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ پھر ایندھن کے کام آتا ہے۔ سو عید خیام جو ہے بیسیکلی فیسٹ آف ٹیبرنیکلز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ آخری زمانہ کے اندر جو عدالت ہوگی، یسوع مسیح کا آنا ہوگا، اس کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ یہ فصل کاٹنے کی عید ہے۔ یہ جو عید ہے یہ جمع کرنے کی عید ہے، اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ سو فصل کے مالک سے منت کرو کہ وہ فصل کو کاٹنے کے لیے اور مزدور بھیجے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم فصل کاٹ رہے ہیں، بیج ڈالا جا رہا ہے، فصل بڑھ رہی ہے، فصل جو ہے وہ اگ رہی ہے، فصل اوپر جا رہی ہے۔ ہم میں سے جتنوں نے بپتسمہ لیا ہم وہ فصل ہیں جس کو جب تک بیج مرے گا نہیں، کلام میں کیا لکھا ہے کرنتھیوں کے خط 15 باب میں کہ جب تک بیج یا دانہ جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، زمین میں نہیں پڑتا، تب تک وہ نہیں اگتا۔ تو آپ وہ فصل ہیں۔ کیسے ہو آپ فصل ہیں؟ کیونکہ جب آپ کو پانی کے اندر پاسٹر نے یا میں نے جو ہے وہ پانی کے اندر ایسے ڈبویا تھا، وہ بیج جو ہے وہ مر گیا تھا، وہ اس میں پڑ گیا تھا، یعنی کہ وہ بیج ڈال دیا گیا تھا۔ اور کیا ہوا کہ جب آپ باہر آئے، آپ ایک پھولے کے طور پر باہر آ گئے، ایک فصل کے طور پر۔ لکھا ہے نا کہ پس توبہ کے موافق پھل لے کر آؤ۔ سو کیا ہے کہ خداوند نے کہا کہ جب تو اپنے کھلیان اور اپنے کولو کا مال جمع کر چکے تو 7 دن تک عید قیام کرنا۔ کتنے دن تک؟ 7 دن تک۔ 7 کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، پرفیکشن کو ظاہر کرتا ہے، کمپلیٹنس کو ظاہر کرتا ہے۔ دیٹ مینس کہ جب خداوند وہ فصل کاٹے گا تو کیا ہوگا کہ دنیا کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا، ہسٹری جو ہے وہ بند کر دی جائے گی، ہسٹری وہاں پر سٹاپ کر دی جائے گی۔ وقت جو ہے جیسے یسوع مسیح کی پہلی آمد پر کیا ہوا تھا؟ ہسٹری ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یسوع مسیح کی پہلی آمد کو کیسے لوگ یاد کرتے ہیں؟ بیفور کرائسٹ اینڈ آفٹر کرائسٹ۔ جب دوسری آمد ہوگی خدا یسوع مسیح کی تو پھر دوبارہ ہسٹری کو وہاں پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دنیا کی ہسٹری ختم ہو جائے گی، ایک نئی تاریخ شروع ہوگی جو کہ خدا یسوع مسیح کی تاریخ ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ یہ عید کرنا، اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ عید خیام ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے۔ عید خیام کیا ہوتی ہے؟ جب پھولے کاٹے جاتے تھے، جب فصلیں کاٹی جاتی تھی، جب کھتے میں فصل کو جمع کیا جاتا تھا۔ مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن چیپٹر 14 اور اس کی 14ویں آیت کیا لکھا ہے کہ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔
दात्री की करती थी, दात्री ना की कर रहे हैं, दात्री कहते हैं, द्रांति, दात्री फसल काटने के लिए होती है, ठीक है, हंसुआ भी इसको कहते हैं। और फिर एक और फरिश्ता ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी द्रांति चला, क्योंकि चलाकर काटते हुए काटने का वक्त आ गया है, और इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई है। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी द्रांति जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। फिर लिखा है कि एक और फरिश्ता आया, उसके हाथ में भी द्रांति थी। उसने क्या किया कि जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काटे, और उसको लिखा है कि बड़े हौज में डाल दिया गया, कोल्लू में डाल दिया गया, और उसको वहां पर रौंदा गया। वापस जाएंगे, क्या लिखा है कि जब तू अपने खलियान और अपने कोल्लू का माल जमा कर चुके तो 7 दिन तक ये क़याम कर। खलियान का माल वो है जो कि खुदा के घर में जाएगा, कोल्लू का माल वो है जिसको खुदावन वहां पर जज करेगा। समझ आए कि खलियान का माल वो है जो ईमानदार है, कोल्लू का माल वो है जिसको पिसना पड़ेगा, जिसको वहां पर दबाया जाएगा। 2 तरह की फसल काटी जाएगी। तो ईद क़याम जो है हमें मुकाशफा की किताब में भी नजर आती है। ये क्यों ऐसा नजर आ रहा है? खुदावंद ने ये क्यों ये चीजें बनाई थी? खुदावंद ने ये सारा सिस्टम क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत जो है वो नजर आए। यू नो, गॉड हैज अ प्लान, वी माइट हैव प्लान्स बट गॉड हैज हिज ओन प्लान। खुदा का अपना एक कैलेंडर है। कहते जी मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कई दफ़ा दिल नहीं था करता कि जब खिलाने के लिए, तो कहते थे मुझे भी खिलाओ। तो कोई बहुत ही बदतमीज कोई बच्चा होता था या जिद्दी हो जाता था, मेरी मर्जी, मैं नहीं खिलाना। कहीं क्यों नहीं खिलाना? कहते मेरी मर्जी। वो कोई और रीज़न नहीं देते थे, वो उसका रीज़न है मेरी मर्जी। लेकिन ऐसा चले वो बच्चों में तो ऐसा है, लेकिन खुदा का जो है प्लान इसलिए है कि उसकी मर्जी है। हम चाहें भी तो खुदा को फोर्स नहीं कर सकेंगे। वी कैन नॉट डू दैट। हमारी घड़ी जो है वो किसके साथ मैच करनी चाहिए? खुदा के साथ मैच करनी चाहिए। खुदा की घड़ी हमारे साथ मैच नहीं होगी कभी। सो गॉड हैज अ प्लान। खुदा ने एक प्लान दिया है, एक मास्टर प्लान दिया है, और वो मास्टर प्लान को जो है वो पूरा करने के लिए खुदा ने किसको भेजा है? खुदावंद यीशु मसीह को भेजा है उस मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए। और वो मास्टर प्लान क्या था? मेरे साथ देखें, इसी इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ डिट्रोनॉमी 16 और 16 है, 16 चैप्टर और 16 वर्ष। उसी पैसेज को थोड़ा सा आगे पढ़ ले। देखें कि इसे काम करना, और तू और तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरे गुलाम, तेरी लौंडियां और लावी और मुसाफिर और यतीम और बेवा जो तेरे फाटकों के अंदर हों, सब तेरी इस ईद में खुशी मनाएं। सो यहाँ पर खुदा का प्लान किसके लिए है? किसको यहाँ पे खुदा ने बाहर छोड़ा? किसी को भी नहीं। तू, तेरे बेटे, तेरी बेटियां। अब कोई कहे तू दे नाल मेरी बीवी का नहीं दिख रहा है, बेटे बेटियां तो है, बीवी का या बीवी के मेरे शौहर तो नहीं है। नहीं, तू से मुराद है तू और तेरी बीवी, क्योंकि 2 तो नहीं है ना, अलग-अलग तो नहीं, एक ही है। तो बाइबल में क्या लिखा है कि खुदावंद ने पैदाइश 5 बाब में खुदावंद ने नर और नारी पैदा कर, उनका नाम आदम रखा। आपको पता है ये लिखा हुआ? हवा का नाम भी आदम ही था। डू यू नो दैट? चले देख लेते हैं, मोबाइल वाला देख लेते हैं। पैदाइश की किताब 5वां बाब। हवा तो लोग प्यार नहीं करते, लेकिन खुदा ने उनका नाम आदम रखा था, आदम ने उसका नाम हवा रखा था। ठीक है, आदम ने कहा था ना कि ये हवा। पैदाइश की किताब 5वें बाब की पहली है, लिखा है कि आदम का नसबनामा ये है कि जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया। क्या किया? नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम, उसका नाम लिखा है कि उनका नाम देर ने। सो गॉड कंसिडर्स यू एज वन पर्सन, क्योंकि एंड ऑफ द डे विचों तो निकल आई पसली जो वापस भी नहीं जा सकती, लेकिन है तो उधर हिस्सा ही ना। तो जब खुदा आपको देखता है तो खुदा आपको एज वन पर्सन देखता है, सेपरेटली नहीं देखता। इसलिए खुदा जब ब्लेस करता है तो वो ब्लेस भी एक तरीके से करता है, वन के तौर पर करता है, सेपरेटली नहीं करता। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो है वो यूनिटी की प्रेयर जो है स्टार्ट्स विद द फैमिली। लेकिन कि जहां 2 या 3 जमा हो मेरे नाम से, 2 कब जमा होते हैं? जब मियाँ बीवी दुआ करते हैं। 3 कब? जब अपनी औलाद के साथ जमा होते हैं, है ना, जब फैमिली प्रेयर की बात होगी। तो खुदा ने उनका नाम क्या रखा? आदम रखा। इसलिए कहा कि तू से मुराद है हस्बैंड एंड वाइफ, तू से मुराद है द होल फैमिली, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ आर द होल फैमिली। बच्चे जो हैं वो आपकी फैमिली की एक्सटेंशन है।
If you say کہ آپ کی فیملی کون ہے, کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا گھرانہ کون ہے, تو آپ کہیں کہ میں اور میرا شوہر میرا گھرانہ ہے, یا میں اور میری بیوی میرا گھرانہ ہے, بچے جو ہیں یہ ہمارا پھل ہے. تو خدا جو ہے وہ آپ کے گھرانے کو ایک کے طور پر دیکھتا. So he said you, تو, تیرے بیٹے اور بیٹیاں, تیرے غلام اور لونڈیاں, لاوی, پادری نے نہیں بولنا میں, بھائی صاحب کا چندہ بیچے گئے, مسافر, یتیم اور بیوہ تیرے پھاٹکوں کے اندر, یعنی کہ جو کوئی بھی ہے. سو خدا کا پلان جو ہے وہ عید قیام میں شامل کرنے کا کس کو ہے؟ ہم سب کو. Everybody you know, ہر شخص جو تیری زندگی سے جڑا ہے, it should be part of that feast جو خدا نے جو ہے وہ تیار کی ہے, اس ضیافت کا حصہ بنے, برہ کی شادی کی ضیافت کا حصہ. اور لکھے کہ 7 دن تک تو خداوند اپنے خدا کے لیے اسی جگہ جسے خداوند خدا چنے عید کرنا. اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیرے سارے مال میں, تیرے سارے کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے گا. تو پوری خوشی کرنا, تھوڑا تھوڑا نہیں, پورا راج کے خوش ہونا. سو جب ہم خدا کی عیدیں مناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں, ہمارے کاموں میں خدا کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. سو دیٹ از the physical blessing, یہ جسمانی برکت ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے. when we follow his commandment, جب ہم اس کے حکموں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن روحانی برکت کیا ہے کہ خدا ہمیں شامل کرے گا ذات سے. اب جو ماسٹر پلان ہے وہ کیا ہے؟ 16ویں ہے, سال میں 3 بار. کتنی دفعہ؟ 3 بار. یعنی بے خمیری روٹی کی عید, ہفتوں کی عید اور عید قیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اس جگہ حاضر ہوا کریں جس سے وہ چنے گا. اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں, بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق دے. اگین یہ مرد کو کیوں کہا ہے؟ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں, ہر مرد مینس کے مرد نال عورت بھی آئے گی. سو گاڈ از کنسیڈرنگ یو ایز ون. ٹھیک ہے. سو خدا کا پلان کیا ہے کہ سال میں 3 دفعہ لوگ جو ہیں کہاں پر جائیں؟ اس جگہ پر جو خدا نے چنی ہے. کون سی جگہ چنی تھی خدا نے؟ یروشلم. کون سی جگہ چنی تھی؟ یروشلم. سو خدا کا پلان ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم سال میں 3 دفعہ کدھر جائیں؟ یروشلم میں جائیں. ریڈی ہو؟ ہم کب جا رہے ہیں؟ اگست میں جا رہے ہیں. لیکن خدا کا پلان کیا ہے کہ ہم سال میں کتنی دفعہ جائیں؟ 3 دفعہ. اب لوگ کہیں گے یہ تو یہودیوں کے لیے حکم تھا, میرے اوپر کیسے یہ لاگو ہوتا ہے؟ خداوند حکمت والا خدا ہے. خداوند یسوع مسیح کی موت کے بعد کیا ہوا تھا کہ ہیکل ختم کر دی گئی تھی, ریموو کی گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ جب ہیکل ہی نہیں ہے تو یہ قانون لاگو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہیکل نہیں ہے نا. لیکن ہے کہ وہ جگہ جسے میں چنوں گا تو جگہ ہی نہیں گی تو کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں خدا نے کیا, خدا کے بندہ پالوس نے کیا کہا کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو. کیا ہو؟ تم زندہ خدا کا مقدس ہو. ہیکل اتھے نہیں گئی, ہیکل ایتھے تھے آیا, ادھر تو ہے نا کہ نہیں ہے؟ تو پھر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں. وی کین ڈو دیٹ کیونکہ خدا کا یہ پلان ہے. آن دی ادر سائڈ سال کو آپ جو ہے وہ ہسٹری کے طور پر لیں. In the world history you will be called into the house of the Lord 3 times. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہمیں ہر سال منانی ہی چاہیے. ٹھیک ہے. 3 دفعہ ہمیں اس ہیکل کے اندر پاک روح کو سامنے رکھتے ہوئے, خداوند خدا کو سامنے رکھتے ہوئے یسوع مسیح کے مطابق ہم نے اس عید کو منانا ہے. وہ تو ہے ہی ہے. لیکن سال میں یہ جو پلان میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جو سال ہے, this is the timeline of the history from the time Adam was created to till today. ٹھیک ہے, اور till the end times. خدا نے کیا کہا کہ 3 دفعہ جو تیرے مرد ہیں وہ آئیں گے, خالی ہاتھ بھی نہیں آئیں گے, اور جمع ہوں گے اس جگہ پر جو میں تجھے جہاں پر میں چنوں گا, وہ جگہ وہاں پر تیرے مرد جمع کیے جائیں گے. پہلی دفعہ کب؟ جب بے خمیری روٹی کی عید ہوگی, عید فصح کی عید ہوگی. دوسری دفعہ کب؟ جب ہفتوں کی عید ہوگی, یعنی عید پینتیکوسٹ کی عید ہوگی. تیسری دفعہ کب؟ جب عید قیام کی عید ہوگی, خیموں کی عید ہوگی. اور اس میں سے 2 دفعہ جو ہے یہ ٹائم ہو چکا ہے. سو اگر ہم جو ہے عید کے موقع پر خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا بھی تو آتا ہے نا کہ نہیں آتا؟ ڈبل ایکٹ ہے نا.
वैसे भी हम चर्च आए हैं, हम अगर चर्च आए हैं इधर बाइबलें लेके तबले बाजे लेके, तो हम क्या बिलीव कर रहे हैं कि खुदा भी आया हुआ है, ठीक है ना। सो इफ वी विल विजिट जेरूशलम 3 times in the year, God will also visit Jerusalem 3 times in the year, ठीक है। अगर हम विजिट करेंगे तो खुदा भी तो करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको बिगर पिक्चर के तौर पर देखें तो इन द हिस्ट्री गॉड विल विजिट द अर्थ 3 times, ठीक है। खुदावंद खुदा की जो बरकत है, खुदावंद खुदा जो है इस हिस्ट्री के अंदर 3 दफा इस दुनिया को चेंज करेगा, 3 दफा इस दुनिया के अंदर विजिट करेगा। पहली दफा कब हुआ? जब सलीब पर यीशु को लटकाया गया। वो दिन कौन सा था? ईद फसा का दिन था, जब बेखमीरी रोटियों की ईद शुरू हुई, जब वो फसा के बर्रा के तौर पर जो है उसको कांटों का ताज पहना दिया गया, जब फसा के बर्रा के तौर पर जो है क्या हुआ कि उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया। और लिखे कि सूरज जो था वहां पर थम गया और सूरज ने अपना चेहरा छुपा लिया। दुनिया की हिस्ट्री जो है वो चेंज होगी, मौत जो है उस पर फतह पा लेगी, मौत पर गलबा जो है वो पा लिया गया। एंड God visited the earth, हालेलुया। खुदावंद खुदा ने इस दुनिया को जो है विजिट किया। खुदावंद खुदा ने इस साल के अंदर, उस हिस्ट्री के अंदर, साल को आप हिस्ट्री के तौर पर लें, दुनिया की टाइमलाइन के तौर पर लें कि God came down to earth to meet human beings। हम सब के लिए खुदावंद इस दुनिया के अंदर आ गए। कौन से दिनों में? ईद फसा के टाइम पर पहली दफा। दूसरी दफा कब हुआ? जब ईद पेंटिकोस्ट मनाई गई, हफ्तों की ईद के मौका पर। God said, you will come to my place, तू मेरे घर में आएगा, you will have to come to my house। बरकत कहाँ पे मिलेगी? उससे मिलेगी ना, क्योंकि लिखा है कि अगर तू ये करेगा तो खुदा तेरे हाथ की कमाई के अंदर जो है वो बरकत डालेगा। जब तू ये करेगा तो खुदा तेरे हाथ की कमाई के अंदर बरकत डालेगा, तेरे माल में बरकत डालेगा, तेरे सब कामों में बरकत डालेगा। किस किस को पैसे चाहिए? यीशु को मिलते चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मुझे अगर इतने पैसे खुदा देता, मैं चाहता हूँ मुझे इतने दे, ताकि मैं फिर और स्पेंड करूँ खुदा के साथ। मैंने और दे खुदा, और खर्ची, मजा आता है ना। अच्छा है, नहीं बरकत पाना अच्छा है। इट्स नॉट रॉन्ग टू बी ब्लेस्ड, यू नो दैट। लोग जो है वो कहते हैं 4 पैसे आगे, लोग कहते हैं ये देखें जी 2 नंबर आ गए, ये पता नहीं क्या करते हो। नहीं, इब्राहिम जो था सबसे ज्यादा अमीर था, आपको पता है, अपने सारे एरिया में सबसे ज्यादा। अय्यूब से ज्यादा अमीर कौन है? खुदा का परफेक्ट। बाइबल में अगर बहुत कम लोगों के लिए लफ्ज परफेक्ट आया है, उसमें से एक अय्यूब है जिसके लिए लफ्ज परफेक्ट आया कि वो कामिल था। इमेजिन करें कि खुदा कह रहे हैं कि वो परफेक्ट है, इमेजिन करें। और अन्य पैसे होने बावजूद तो परफेक्ट थे। शायद यही रीजन था कि वो परफेक्ट है, क्योंकि अन्य पैसे होने बावजूद तो खुदा ने प्यार करते, क्योंकि अमूमन पैसे हो तो फिर लोग खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन maybe that was the reason, because he was so rich and yet he was so humble and yet he was so in love with the Lord, है ना, इसलिए वो परफेक्ट है। So ये झूठ होगा अगर हम कहेंगे कि हम नहीं चाहते कि हमें ब्लेसिंग मिले, क्योंकि हम सारे चाहते हैं हमें ब्लेसिंग मिले, हम सारे चाहते हैं हमें पैसे मिले, हम सारे चाहते हैं हमें खुदा ब्लेस करे, हमारे औलाद को ब्लेस करे, हमारी फैमिली को, हम सारे चाहते हैं हमारा अपना घर हो, हमारे फ्री होल्ड हाउस हो, हमारी अपनी गाड़ी हो, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हों। लेकिन ये काम कब चाहिए? दुनियावी बरकतें कब मिलेंगी? जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे। इफ यू आर नॉट कमिंग टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, खुदा के घर में नहीं जाते, तो फिर कहां से वो आपको देगा? मंगन ही नहीं आना हो देखो तो फिर क्यों देगा? ठीक है। सो खुदावंद खुदा ने ये काम किया, खुदावंद खुदा ने एक प्लान दिया लोगों को, कम टू माई हाउस 3 times a year and I'll bless you, कम टू माई हाउस। और खाली हाथ नहीं आना, जो तेरे को है वो लेके आना है, दिखाना है खुदा के। लास्ट ईयर में आया था, मेरे पास इतना था, आज मैं आया हूँ मेरे पास इतना है, हालेलुया। अब मैं अगले साल आऊंगा या इसी साल अगली ईद पे आऊंगा तो मेरे पास इतना होगा। खुदावंद तू मुझे ब्लेस कर रहा है, एंड आई वांट टू कीप ब्रिंगिंग इनटू योर हाउस, हालेलुया। लेकिन खुदावंद खुदा ने क्या किया? खुदावंद खुदा ने इस दुनिया को भी 3 दफा विजिट करना है या किया है। पहली दफा कब? जब बेखमीरी रोटियों की। अगर खुदा चाहता है कि हम कुछ करें तो खुदा पहले खुद करके दिखाता है। यीशु ने क्या कहा था कि मेरे हुक्मों को मानो, जो मैं बाप को करते देखता हूं मैं वो करता हूं। ये कहा था ना कि जो मैं बाप को करते देखता हूं मैं वो करता हूं, तुम वो करना है, ठीक है। सो यीशु जो है, हम वो करेंगे जो यीशु करता था, यीशु वो करता है जो बाप करता है, ठीक है। तो अगर खुदा हमें ये कहता है कि तुम ये करो, तो डू यू थिंक कि खुदा खुद नहीं इस पर अमल करेगा? ही विल डू दैट, he will make sure he'll do that, क्योंकि खुदा को हम इल्जाम नहीं दे सकते।
تو پہلی دفعہ خدا نے ہسٹری کے اندر کب دنیا کے اندر وزٹ کیا؟ جب یسوع مسیح نے اس دنیا کے اندر آ کر گناہ اور بدی کا خاتمہ کیا، جب اس صلیب پر چڑھ گئے، جب اس نے کوڑے کھائے، جب اس کی پسلی کو چھیدا گیا، جب اس کے ہاتھوں پہ کیل لگا دی، جب اس کے منہ پر تھوکا گیا، جب اس کو جو ہے وہ کام کیا گیا جو ہمارے ساتھ کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن کیوں کیا گیا؟ کیونکہ he was celebrating the feast of unleavened bread، اس لیے کہ وہ بے خمیری روٹیوں کی عید منا رہا تھا، کیونکہ ہم کیا تھے؟ ہم خمیرے ہیں، وہ بے خمیرہ ہے کہ نہیں؟ ہم خمیرے ہیں، وہ بے خمیرہ ہے۔ کون کون خمیرہ ہے؟ ہم سارے خمیرے، ہم سب نے گناہ کیا۔ تو یسوع کے خون کے سبب سے ہم کیا ہو گئے؟ ہم بے خمیرے ہو گئے۔ یہی ہو گیا نا کہ ہم خمیر والے تھے، گناہ گار تھے، یسوع آیا آ کے انہیں اس عید دیتے۔ یسوع مسیح نے کون سی عید کا آخری کھانا کھایا تھا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسح کا کھانا، فسح کا کھانا، فسح کی تیاری لکھا نا کہ عید فطیر، فسح کی تیاری، فسح نزدیک تھی، اور یسوع نے کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں یہ فسح تمہارے ساتھ کھا سکتا۔ کیا کھا سکتا؟ نواب کھا سکتا، نوابس کے اندر جا کے ون ڈش پارٹی نہیں، اٹ wasn't that۔ خدا یسوع مسیح مرچ مسالہ نہیں لے گیا انہوں نے کہ چلو آج آخری دن ہے، کل میں نے چلے جانا، انجوائے کریے، نہیں، he wanted to have Passover meal۔ دوسری دفعہ کب خداوند نے وزٹ کیا؟ کیونکہ دوسری دفعہ we are also required to visit، جب ہفتوں کی عید ہوئی۔ یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، لیکن جاتے وقت ایک وعدہ کر کے گئے تھے۔ کیا کر کے گئے تھے؟ میں جاؤں گا اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا۔ اور 40 دن ہو گئے یسوع مسیح کو صلیب کے بعد، مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ یسوع مسیح نے 40 دن کے بعد، جس کو عید صعود کہتے ہیں، یعنی کہ آسمان پر جانا، شاگردوں کو اکٹھا کیا کوہ زیتون کے اوپر، جو کہ ہم نے پڑھا لاسٹ ویک میں، اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ابھی تک وہ وعدہ تمہاری زندگیوں میں پورا نہیں ہوا، سو تم کہاں ٹھہرے رہو؟ شہر یروشلم۔ ہاللیلویا، کہاں پر ٹھہرے رہو؟ شہر یروشلم کے اندر ٹھہرے رہو۔ اور جب تم وہاں پہ بیٹھے ہوگے تو خداوند اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اور کیا ہوا کہ یسوع مسیح ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چلے گئے، دیکھتے دیکھتے بدلی نہیں چھپا گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہی یسوع واپس آئے گا، دس سیم جیسس ول کم بیک، یہی یسوع واپس آئے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے کہ یو گو بیک انٹو یور روم اینڈ اسٹارٹ پریئنگ۔ ہاللیلویا، تم دعا شروع کر دو۔ اور پھر ہسٹری چینج ہو گئی۔ کیسے چینج ہوئی؟ کلیسیا کا آغاز ہوا۔ کیسے ہوا؟ جب اس دوسری عید، ہفتوں کی عید کے موقع پر، جس کو عید پینتیکوست کہا جاتا ہے، 7 ہفتوں کے بعد جو عید آتی ہے، فسح کے 7 ہفتوں کے بعد عید آتی ہے، اس کو عید پینتیکوست کہا جاتا ہے، یعنی کہ 49 کے دن کے بعد جب 50واں دن آتا ہے، جس کو پینٹاکوسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ 50واں، اس دن کیا ہوا کہ آسمان کھل گیا۔ ہاللیلویا، اور آسمان پر سے آگ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کی شکل میں خداوند خدا پھر ان کے اوپر نازل ہوا۔ ہاللیلویا، روح القدس نازل ہوا۔ باپ نے بیٹے کو بھیجا، بیٹا گیا اور اس نے کیا کیا؟ خداوند روح القدس کو بھیجا۔ سو خدا کا پلان جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نے کیا کہ سال میں کتنی دفعہ آنا ہے؟ 3 دفعہ۔ اور ہسٹری میں خدا کتنی دفعہ آئے گا؟ 3 دفعہ۔ پہلی دفعہ کب؟ جب یسوع مسیح آئے۔ دوسری دفعہ کب؟ جب خداوند خدا روح القدس کے طور پر لوگوں پر نازل ہوا، کلیسیا کا آغاز ہوا۔ ہاللیلویا، حالانکہ یہ تو پرانے عہد نامے کی بات، لوگ کہیں گے یہ نہیں ساڑھے نبی تعلق ہے، نہیں، اسی کا ہی تعلق ہے، کیونکہ اس کے مطابق کون چل رہا ہے؟ خدا چل رہا ہے۔ یہ خدا نے دی ہے، خدا نے دی ہے نا، میں نے تو نہیں لکھا ہے، یا آپ نے بھی نہیں لکھا۔ خدا نے کہا کہ سال میں تو 3 دفعہ آنا، اور خداوند اپنے قانون کا اپنے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے۔ سو پہلی دفعہ خداوند آیا، دوسری دفعہ آیا تو کیا ہوا کہ ان کی زبانیں بدل گئیں، غیر زبانیں بولنے لگے، ان کو نشانات مل گئے۔ کلیسیا کے اندر وہی لوگ جو ڈر کے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ باہر نکل آئے، اور اس دن کتنے لوگوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا؟ 3000 لوگوں نے۔ اس کے اگلے دن جب انہوں نے دوبارہ پریچنگ کی 2000 لوگوں نے۔ امیجن کرو کہ سنڈے 3000 بندہ تھے، آ جائے دعا شروع کریں، دعا کریں، اگلے ویک 2000 اور آ جائے۔ ہم یہ کسینہ وغیرہ سارا گرا دیں گے تو نئی بلڈنگ پر نہیں، بات یہ کہ خدا نے پھر وزٹ کیا، ہی چینج دا ہول ارتھ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ وزٹ جو ہے، وہ وزٹ پاک روح کا وزٹ جو تھا اس دنیا کے اندر، جب خدا دوبارہ روح کی شکل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے، کہ نہیں بدلا؟
تب سے لے کر اب تک خدا کی بادشاہی کا کام ہوتا آ رہا ہے. ہاللیلویا. لوگ ہزاروں کی طرح، اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یو آر دا ڈائریکٹ ریزلٹ آف دیٹ ایونٹ وچ ہیپنڈ آن دا ڈے آف پینٹیکوسٹ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پہلے ایماندار کون تھے؟ وہ 12 شاگرد تھے، ان کے ساتھ 120 کی جماعت، ان کے ساتھ 5000 لوگ. اس کے بعد جو ہے وہ گاسپل پھیلنی شروع ہوئی، پوری دنیا میں انجیل کی منادی ہونی شروع ہوئی، کیونکہ خدا نے اپنے سیکنڈ فیسٹ کو پورا کر دیا تھا. خدا نے اس دنیا کے اندر سیکنڈ ٹائم اپنا وزٹ کیا تھا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. پریز گاڈ. تو خدا کا کیلنڈر چل رہا ہے. لیکن کیا ہوا کہ روح القدس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بیج ڈالنا شروع کریں. ہون آ گئی تیسری باری. اب کیا ہو؟ تیسرا وزٹ ہونا ہے. لکھا کہ عید خیام کے موقع پر پہلا وزٹ کب؟ جب بے خمیری روٹی کی عید منائی جائے. دوسرا وزٹ کب؟ جب ہفتوں کی عید منائی جائے. تیسرا وزٹ کب؟ جب عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے حاضر ہوں گے، جس سے وہ چنے گا اس جگہ پر. ہاللیلویا. پہلی خدا کا جو پہلا وزٹ تھا کون سی سٹی میں ہوا تھا؟ یروشلم کے اندر. دوسرا وزٹ کتنے ہوئے گا؟ کتنے ہوئے تھے؟ کون سی سٹی میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اور جب عید خیام ہوگی تو کون سی سٹی میں؟ کوہ زیتون پر. لکھا ہے کہ وہ آئے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، اور لکھا ہے کہ مقرب فرشتے اور بڑے نرسنگے کی آواز کے ساتھ فرشتوں کو خداوند بھیجے گا، اور وہ کیا کریں گے کہ فصل کو کاٹیں گے، زمین کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک. ہاللیلویا. وہ سب ایمانداروں کو لے لیں گے، فصل کاٹنی شروع ہو جائے گی. ہاللیلویا. دیٹ از the day of rapture. جب ہم خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا کے اندر آئیں گے. the third time God will visit the earth again. سال کا جو تیسرا موقع ہے جب خدا دوبارہ اس دنیا کے اندر آئیں گے. that would be the time of the tabernacle. ہاللیلویا. عید خیام کا وہ موقع ہوگا. because that would be the day of the tabernacle. that would be the season of the tabernacle. عید خیام کا وہ سیزن ہوگا. اور خداوند یسوع مسیح کہاں پہ آئیں گے؟ شہر یروشلم میں. ہم کہاں پہ جائیں گے؟ شہر یروشلم میں. ابھی تو ہم جہاز پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، تب ہم فلائی کر کے جائیں گے. ہاللیلویا. ہم تب خداوند کی حضوری میں جلالی بدن لے کر جائیں گے، اور تب جو ہے وہ تیسرا وزٹ پورا ہو جائے گا. اور لکھا ہے کہ خالی ہاتھ نہیں آنا. اب اس سال کو ہم اپنی زندگی کے طور پر دیکھیں. ہاللیلویا. پہلے سال کو کس کے طور پر دیکھا؟ ہسٹری کے طور پر، دنیا کی ہسٹری کے طور پر. when God will visit the earth 3 times. اب اس کو اپنی زندگی کے طور پر دیکھیں. آپ کی زندگی جو ہے یہ سال ہے. 3 دفعہ آپ نے خدا کے سامنے حاضر ہونا. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. اور خالی ہاتھ نہیں. پہلی دفعہ کب؟ جب بے خمیری روٹی کی عید آپ کی زندگی میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ جب آپ نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ میں خمیرہ ہوں اور مجھے یسوع مسیح چاہیے. جب آپ نے اس کو فسح کا برے کے طور پر، ہاللیلویا، جب آپ نے روح کے مسح کو حاصل کیا. That is the second time God visited you. آپ کے اندر. اور تیسری دفعہ کب؟ جب آپ خدا کے تخت کے آگے پیش کر دیے جائیں گے. When you will see Jesus Christ sitting on the throne. وائٹ کپڑے، وائٹ بال، چہرہ آگ کی مانند، آنکھیں شعلے کی مانند. ہاللیلویا. پاؤں پیتل کے سے، آواز جو ہے وہ گرج کے مانند، جیسے بجلی کڑکتی ہے. ہاللیلویا. ایسا ہی جلال لکھا ہوا ہے. اور اس تخت کے نیچے رینبو ہے. اس تخت کو جو ہے سونے کا بنایا ہوا ہے. جلال کا وہ تخت ہے. فرشتے ایسے کھڑے ہوں گے سائڈوں پہ، اور آوازیں گرجے جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوں گی، نعرے لگائے جا رہے ہوں گے، نرسنگے پھونکے جا رہے ہوں گے. اینڈ یو ول بی واکنگ ان. امیجن کریں کہ جب دلہن جو ہے وہ چل کے آتی ہے، سارا ہی چرچ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، زبردست ہے. ویسا ہوگا. یو ول بی براٹ ان. یو ول بی براٹ ان. اور اس وقت فیصلہ کیا جائے گا کہ یار تسی کھلیان میں ہو یا پھر کولو میں. دیکھے نا کہ کھلیان اور کولو کا مال جمع کر چکے. اس دن میک شور کرنا خالی ہاتھ نہیں آنا. خالی ہاتھ نہیں آنا. There must be something you have جو کہ آپ کے پاس ہو، جو کہ پریزنٹ کر سکے. اور آپ کی لائف سے بڑھ کر بہتر کیا چیز ہے؟ تب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا اپنی لائف اگر پیش کریں. خداوند میں نے دیکھ یہ جو توڑا تو نے مجھے دیا تھا، میں نے اس سے 10 توڑے بنا لیے. تو نے مجھے یہ دیا تھا، میں نے یہ کر دیا. تو نے مجھے ایسے وزٹ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کر دیا.
میرے عزیزو، دس از گاڈس کیلنڈر. یہ خدا کا کیلنڈر ہے، یہ خدا کا پلان ہے، ماسٹر پلان ہے. اس کی عیدیں جو ہیں وہ یہودی عیدیں نہیں ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں یسایہ کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں، عموماً لوگ جو ہے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اس آیت سے. یسایہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت. آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں ہے. میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ یہ حوالہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یسوع خدا نے کہہ دیا تھا، سو ایک ٹائم پہ خدا نے عیدیں تو دی تھیں لیکن ریجیکٹ کر دیا. خدا نے کہا مجھے اب نفرت آتی ہے ان سے، سو ہمیں ان عیدوں کو نہیں مان. لیکن مزے کی بات ہے یسوع ان عیدوں کو مان. یسایہ پہلے سے کہ اعمال کی کتاب پہلے لکھی گئی، یسایہ 700 سال پہلے تھا، لیکن پاکرو نے شاید یہ آیت ہی نہیں پڑھی. حالانکہ لکھوانے والا پاکرو ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت ہے، لیکن یہودی کی عید جو ہے عید پینتیکوست پہ پاکرو نازل ہو رہا ہے. یسوع کو پتہ بھی ہے کہ یسایہ کی کتاب میں، آپ کو پتہ ہے یسوع نے یسایہ کے صحیفہ میں سے پڑھا تھا جب وہ کفرنہوم میں لے کے گئے تھے، تو کیا یسوع نے یہ آیت نہیں پڑھی ہوئی تھی؟ لیکن وہ کہہ رہے کہ فسح کے موقع پر میں اب مر رہا ہوں. یہ کیا چکر ہے؟ نہیں، بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنی عیدوں کے، یعنی جو خدا نے عیدیں دی تھی ان کے اپوزٹ اپنی عیدیں بنا لی تھی، فیک عیدیں بنائی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ وہ جو 10 قبیلے تھے جو کہ ہاؤس آف اسرائیل تھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ لوگ جو ہے یروشلم میں نہ جائیں، یروشلم کے اندر نہ جائیں، انہوں نے اپنی عیدیں بنا لی تھی. اور اس لیے خدا نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت ہے. یہ جو عیدیں خدا نے دی ہیں ساتھ، ان کو خدا نے کیا کہا تھا؟ یہ میری عیدیں ہیں. کیا ہیں؟ میری عیدیں. میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں احبار کی کتاب، بک آف لیویٹیکس چیپٹر 23. اس کی پہلی 2 آیتیں. خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں، خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان کرنا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں. سو یہ جو عیدیں ہیں یعنی کہ فسح کی، بے خمیری روٹیوں کی، پہلے پھلوں کی، ہفتوں کی، عید پینتیکوست، کفارے کی، نرسنگوں کی اور خیموں کی، یہ کس کی عیدیں ہیں؟ خداوند کی عیدیں. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ اپنی عیدیں بنا لی. اب جو لوگ نہیں منا پاتے عیدیں اور ان کو جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فرض کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عیدیں منائیں، ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے، کیونکہ یہ خدا کا پلان ہے، we want to do that. لیکن اگر لوگ اٹھ کے کہیں گے تسی یہودی پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک آیت ہے صفنیہ کی کتاب 3 باب اور اس کی 18ویں آیت. صفنیہ 3 باب اور اس کی 18ویں آیت. صفنیہ، زفنایا، یہ 3rd لاسٹ بک ہے بائبل کی، 3rd کے 4 لاسٹ بک، اس کی 18ویں آیت. 3rd لاسٹ بک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. لکھا ہے کہ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں کیا کروں گا؟ جمع کروں گا. میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا. کیا ہوا کہ لوگ جو تھے وہ سچائی کے ساتھ خدا کی عید منانا چاہتے تھے، لیکن جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے جنہوں نے اپنی عیدیں جو ہیں وہ بنائی، انہوں نے ان لوگوں کو کنڈیم کیا. تو خدا نے کہا کہ جو لوگ عیدیں منانا چاہتے تھے لیکن وہ محروم ہو گئے اس لیے کہ جو میجورٹی ہے وہ ان کے خلاف تھی، تو خداوند ان کو جو ہے وہ جمع کرے گا اپنے گھر میں، ان کو تسلی دے گا. کیوں؟ کیونکہ 1000 سالہ بادشاہ میں کون سی عید منائی جائے گی؟ عید قیام منائی جائے گی، اور کوئی عید نہیں منائی جائے گی. کون سی عید منائی جائے گی؟ عید قیام منائی جائے گی. ایک اور حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کلسیوں کا خط 2 باب اور اس کی 16ویں آیت. لکھا ہے کہ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں
مسیح کی۔ اب اس آیت کی جو غلط انٹرپریشن کیا کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ صاحب لکھے کہ یہ سایہ ہے، تو ہم کیوں منائیں؟ یہ نہیں لکھا کہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ تھیں، کیا لکھا کہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو ابھی آنے والی ہیں، عید قیام تو بھی پوری نہیں ہوئی، یعنی یہ سنسی تو آنا ہے ابھی دنیا میں۔ تو پولس رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے حرام جانور نہیں کھانا، تو کوئی تم کو یہ نہ کہے کہ نہیں یسوع آگے فضل کا دور ہے، ان پر جو مرضی کھاتے جاؤ، کتے بھی کھاؤ سور بھی کھاؤ، نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں سبت بنانا چاہتا ہوں خدا کا یا عید منانا چاہتا ہوں، تو کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ Nobody should stop you because یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، یعنی کہ یہ ابھی چیزیں آنی ہیں، سبت کا آرام بھی ابھی باقی ہے۔ وہی پولس عبرانیوں کے خط میں کہتا ہے کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ کب ہوگا سبت کا آرام؟ جب ہم 1000 سالہ بادشاہی میں چلیں گے۔ That would be the fulfillment۔ اس کی اپوزٹ جو ہے وہ fulfillment، اس کی اپوزٹ انٹرپریشن کی جاتی ہے، لوگ اس کو اپوزٹ کہتے ہیں، اس آیت کو اپوزٹ بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں اب حرام کھا سکتے ہیں، اب ہمیں عیدیں یا سبت منانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی الزام نہ لگائے، کوئی یہودی مجھ پر الزام نہ لگائے کیونکہ یہ ایک سایہ تھی اب چیزیں ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں، آیت کو غور سے پڑھیں، لکھے کہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، یعنی کہ ابھی چیزیں یہ آنی ہیں، ان کی فلفلمنٹ آنی ہے۔ پولس بعد میں تھا، یسوع پہلے تھے۔ اگر یسوع سے پہلے لکھتا پولس تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یسوع نے آ کر پورا کر دیا، لیکن جیسس واز بیفور پال۔ سو پال جو ہے ایون دو کہ یسوع مسیح نے صلیب دے دی ہے، جان دے دی ہے، اس کے باوجود پولس رسول کہہ رہا ہے کہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں میں اس پلان کو سمجھنا ہے۔ لیٹس انڈرسٹینڈ واٹ گاڈ از ٹرائنگ ٹو سے۔ خداوند آپ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا نے عید فصح کے موقع پر دنیا کو وزٹ کیا، خدا نے عید پینتیکوس کے موقع پر دنیا کو وزٹ کیا، اب عید خیام کے موقع پر خدا دوبارہ وزٹ کرے گا۔ ریڈی ہیں یا نہیں ہے؟ دیٹس رائٹ۔ دوسری بات، اگر یہ خدا کا پلان ہے اور خدا نے اپنے اس پلان کے پہلے 2 پارٹس جو ہیں وہ پورے کیے ہیں، تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ تیسرا پارٹ بھی پورا کرے، کہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ فصح کے طور پر آیا ہے اور پینتیکوس والے دن روح آیا ہے، تو کیا یہ پھر یعنی کہ اگر آڈس کو دیکھا جائے، یعنی کہ لاجک کو دیکھا جائے، تو کیا وہ عید قیام والے دن نہیں آئے گا؟ ان دنوں میں نہیں آئے گا۔ Nobody knows the day، لیکن ایٹ لیسٹ ان دنوں کو تو پورا کرے گا نا، اس عید کو تو پورا کرے گا۔ دیٹ مینس کہ خدا کا پلان جو ہے وہ ادھر ہی ہے۔ ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے اور ہمارا تعلق مسیح کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہودی کو بھی مسیح کے طور پر ماننی پڑے گی۔ اب یہودی بھی اگر کہے گا کہ میں نے عید قیام منانی کفارہ، کیونکہ وہ یہودی کر ہی نہیں سکتا، عہد کا صندوق ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عہد کا صندوق جب نبوکت نظر آیا تھا تو وہ تباہ، یعنی کہ ہیکل تباہ ہو گئی تھی، تب سے عہد کا صندوق چلا گیا تھا۔ تب سے لے کر یہودیوں میں سے کوئی بھی عید کفارہ نہیں کر سکا، کوئی بھی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا یہ پلان تھا۔ اگر یہودی چاہتا ہے کہ میں کفارہ لاؤں، عید کفارہ کرو، he will have to accept Jesus Christ۔ ہاللیلویا، کیونکہ کفارہ کس نے دیا ہے؟ یسوع نے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عید کفارہ منائیں تو کس کے تھرو منانی ہوگی؟ یسوع کی طرح، یہودی کی طرح نہیں۔ اگر کوئی کہے نا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عید منانی، تو پھر ہم نہیں، یہودی کو دیکھیں گے تو غلط ہے، کیونکہ یہودی بھی تو غلط ہی منا رہا ہے نا، اس کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے اپارٹ فرام جیسس کرائسٹ۔ تو ہمیں یسوع کو سامنے رکھ کے منانی۔ ہم عید فصح کب مناتے ہیں؟ لاسٹ ٹائم کب منائی تھی؟ جب ہم روٹی توڑتے، جب ادھر ہولی کمیونین لیتے ہیں، ہم عید فصح منا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم غیر زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں، جب ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم جو روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں، تو ہم عید پینتیکوس منا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا ہے کہ جویں قربانی شامہ دی ہوئے ہاتھ، جب ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو ہم کیسے دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ کس کے ایکویولنٹ ہوتا ہے؟ شام کی قربانی۔ پرانے عہد نامے میں کیا ہوتا تھا کہ یہودی ایک بکرا لے کے جاتا تھا شام کی قربانی کے لیے، برے کو لاتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہی ہم کام اس کو ایکویولنٹ کرتے ہیں۔ سو ہمارا سٹائل چینج ہو گیا۔ وی آر ڈوئنگ دا تھنگز دا نیو ٹیسٹمنٹ وے۔ ٹھیک ہے، ہم ان کو نئے عہد کے طور پر، مسیح کے طور پر منا رہے ہیں، لیکن کام ہم وہی کر رہے ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ مقدسوں کی دعائیں جو تھیں وہ بخور کی مانند۔ اب ہم بخور تو نہیں جلاتے نا، کاہن یہودیوں کے جو ہوتے تھے، جو لاوی کے کاہن جو تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ بخور لے کر جاتے تھے۔ ہم کیسے بخور لے کر جاتے ہیں؟ ہم دعاؤں کے ذریعے بخور لے کے جاتے ہیں، لیکن لے کر بخور ہی جا رہے ہیں۔ So we are doing the same things, but we are doing in a different manner۔ ہم نئے عہد نامہ کے طور پر، مسیح کے طور پر کر رہے ہیں۔ ہم فزیکل ریلم میں نہیں، ہم روحانی ریلم میں وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی کہ ہم جسمانی نہیں، روحانی طور پر وہ کر رہے ہیں، لیکن کرنا وہی ہے اور ہوگا ایسے ہی، کیونکہ خدا وہی چاہتا ہے۔
So that is the plan of God. اور خدا کا یہ پلان جو ہے وہ بہت جلدی پورا ہونے والا ہے اور چیزیں بھی. And we'll carry on studying on that. God bless you. Amen.